Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our channel Free Islamic Education Groups. Maryam Safdar and team presenting you memorizing Suratul Fatiha, lesson number 2. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے. سورۃ الفاتحہ لیسن نمبر 2 کے ساتھ آج ہم اپنی کلاس سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ نیکسٹ آیت پہ غور کریں گے، اس کی تجوید کریں گے، اس کا ترجمہ کریں گے اور تھوڑی بہت اس کی ڈیٹیل جانیں گے. شروع کرتے ہیں اپنا آج کا لیسن. سب سے پہلے ہم تجوید کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن 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 الرحیم 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 الرحمن الرحیم الرحمن. ماں کے ناک میں آواز نہیں لے کے جانی، ماں. الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم. اب اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں. بہت بخشش کرنے والا، بڑا مہربان. الرحمن بروزن فعلان اور الرحیم بروزن فعیل، دونوں صفت کے صیغے ہیں جن میں مبالغہ موجود ہے، یعنی ان میں کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے اور اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے. بعض علماء کہتے ہیں رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اس لیے یا رحمان الدنیا والآخرہ کہا جاتا ہے. دنیا میں اس کی رحمت عام ہے جس سے بلا تخصیص کافر اور مومن سب فیض یاب ہو رہے ہیں، اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی. سورہ اعراف آیت نمبر 156 میں آتا ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. میں وہ رحمت ان لوگوں کے لیے ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں.
اللہم اجعلنا منہم، یعنی اللہ ہمیں بھی انہی میں سے بنا دے، آمین۔ تو یہاں پہ رحمت کی بات ہوئی ہے اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں بھی ہے، لیکن آخرت میں وہ خاص طور پر اہل ایمان پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں پہ 2 صفات بیان ہوئی ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے ساتھ اسے پکار کر اس سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی صفات کے ساتھ پکار کر دعا مانگی جاتی ہے تو دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا لیسن یہیں تک ہے، انشاءاللہ اپنی نیکسٹ کلاس میں ہم لیسن نمبر 3 کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔